السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک سوال بارہا پوچھا جاتا ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین جہنم کے اندر سخت ٹھنڈی کے ذریعے بھی سزا دے گا؟ اور اس تعلق سے ایک دعا بھی وائرل کی جاتی ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلے ہماری مطلب جو ہے کیا نام ہے عادت، یا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا منہج یہ ہے، الحدیث کا منہج یہ ہے کہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ کتاب و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر کے بات کرتے ہیں، اور وہ صحیح ہوتے ہیں تبھی سنت سے حجت پکڑتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان سے حجت نہیں پکڑتے ہیں۔ یہ جو ہے کیا نام ہے اہل حدیث کا منہج ہے۔ اسی منہج کو لے کر کے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، غالباً سورہ دہر کی آیت نمبر 13 ہے یہ۔ تو اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جنتی لوگ آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کو نہ گرمی محسوس ہوگی نہ ٹھنڈی محسوس ہوگی۔ اب زمہریر کا لفظ جو آیا ہے یہ واقعی طور پر جنتیوں کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ وہ لوگ ٹھنڈی محسوس نہیں کریں گے۔ اب اس کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن سند کے ساتھ تفسیر طبری میں حسن سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمہریر عذاب یعنی جہنم کے عذاب کے اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اب اس آیت سے ایک بات تو ہم کو پتہ چل گئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے کہ زمہریر سے جب جنتیوں کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، مطلب یہ ہوا کہ جہنمیوں کو اس سے تکلیف پہنچائی جائے گی۔ یہ بیسک اور موٹی چیز ہم کو پتہ چل گئی۔ دوسری چیز اس تعلق سے کہ مطلب جو ہے جہنم کے اندر کیا ٹھنڈ سے عذاب دیا جائے گا یا نہیں، اس کو پہلے بتانے سے پہلے ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اندر ٹھنڈک موجود ہے۔ وہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 7047 7047۔ تو یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ پاک سے شکایت کی کہ اللہ رب العالمین، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کہا، شکایت بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے جو ہے کیا نام ہے میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، یعنی میں اپنے میں ہی کٹی مری جا رہی ہوں، اس کو اگر دوسرے لفظ میں بولوں تو اللہ رب العالمین نے اس کو اس بات کی اجازت دی کہ ایک کام کرو، تم 2 سانس لے لیا کرو، ایک ٹھنڈی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں حدیث کے اندر، اسی لیے تم جو سخت گرمی محسوس کرتے ہو وہ اسی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جو سخت ٹھنڈی تم کو ہوتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اب بعض علماء نے اس کو دوسرے الفاظ میں یہ جو ہے تعبیر کیا، کہا کہ جب جہنم سانس باہر پھینکتی ہے تو سخت گرمی ہوتی ہے، اور جب جہنم سانس لیتی ہے، کھینچتی ہے، تو وہ سخت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس تعبیر میں نظر ہے، ایسے مطلب کیونکہ اس میں سانس لینے میں سانس لینا اور چھوڑنا دونوں شامل ہوتا ہے، تو یہ تشریح بہرحال محل نظر ہے۔ لیکن کم از کم اس حدیث سے ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ جہنم 2 سانس لیتی ہے، ایک ٹھنڈی میں اور ایک گرمی کے اندر، جس سے مطلب انسان کو جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ٹھنڈی بھی محسوس ہوتی ہے دنیا کے اندر، مطلب ٹھنڈک جہنم میں موجود ہے۔ یہ ہمارا اس حدیث سے استدلال ہوا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب تیسری چیز یہ ہے کہ بعض روایتوں کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ جہنم میں اللہ رب العالمین، حالانکہ اس کی سندوں کے اندر ضعف پایا جا رہا ہے، اس کے اندر سند کے اندر ضعف پایا جا رہا ہے، اس میں موجود ہے کہ مطلب جہنمی جو ہے کیا نام ہے، یہ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب صفت النار، جہنم کی صفتیں، اس میں انہوں نے جو ہے کیا نام ہے اس کو روایت کیا، لیکن میں نے کہا سند کے اندر ضعف موجود ہے۔ اس میں ہے کہ جب جہنمی گرمی سے تنگ آ جائیں گے، آگ سے عذاب دے دے کر کے ان کو جو ہے کیا نام ہے اتنا مطلب سزا ان کو ہو چکا ہوگا کہ وہ تھک جائیں گے، تو وہ بولیں گے جہنم کے داروغے سے کہ آپ ہم کو جو ہے کیا نام ہے یہاں سے نکال کر کے کسی دوسری طرف لے کر جائیے۔ تو وہ جہنم کا داروغہ ان کو اٹھا کر کے ڈھکیل کر کے اسی ٹھنڈک والے ایریے میں لے کے جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈک والے ایریے میں جائیں گے، اس علاقے میں جائیں گے، تو ٹھنڈی کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوگی ان کو، اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ دوبارہ کہیں گے بھائی صاحب مجھے، ہم لوگ جہاں آگ میں تھے مجھے وہیں پر لے کے چلو۔
सोचिए, मतलब अगर इसकी सनद सही होती तो गोया कि इससे हम ये इस्तेदलाल कर सकते थे कि जहन्नम में सख्त ठंडी से अजाब देना उसके गर्मी से भी ज़्यादा खतरनाक है। अल्लाहुल मुस्तान, तसव्वुर कीजिए आप। अल्लाहुल मुस्तान, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है पनाह देवे मतलब जहन्नम के किसी किस्म के अजाब से। अच्छी बात। इसके बाद जो है क्या नाम है, अब आते हैं एक और हदीस की तरफ कि क्या जहन्नम में मतलब कुछ लोगों को तकलीफ ये होती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जहन्नम के अंदर ठंडक से अजाब हो, वो तो आग है ना। जी हाँ, जहन्नम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी तरह से अजाब दे सकता है, किसी भी तरह से अजाब दे सकता है। देखिए जहन्नम असल में वो जगह है जहां पर अल्लाह ताला सबको अजाब देगा। आग का तज़किरा इसलिए बार बार आपको मिलेगा दुआओं वगैरह के अंदर, जिसमें मतलब जो है वो इसलिए क्योंकि जो है असल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा सजाएं देगा वो आग की शक्ल में देगा, कोई शक नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो भड़काई हुई आग है जहन्नम। लेकिन जहन्नम के अंदर अजाब की बहुत सारी शक्लें होंगी, बल्कि अगर तफासिर में जाएं तो देखें जहन्नम के कई तबके हैं। कहीं पर वैल है तो कहीं पर कुछ और है, तो कहीं पर कुछ और है, कहीं पर सख्त आग से आदाब दिया जा रहा है, तो कहीं जो है क्या नाम है कांटे पिलाए जा रहे हैं या खिलाए जा रहे हैं, इसके अलावा गर्म पानी पिलाया जा रहा है वगैरह। तो इससे पता चलता है कि जहन्नम के कई तबके हैं और उसमें इंसान को जो गुनहगार लोग होंगे उनको जब सजा दी जाएगी तो किस्म किस्म की सजा दी जाएगी। यानी कभी उनको जो है क्या नाम है आग से जला करके, कभी जो है उनको ये सब कुरान में ये सब बातें जो है क्या नाम है मौजूद हैं। आप कई आयतों में मैं रेफरेंसेस नहीं दे सकता, माजरत खा हूँ उसके लिए, लेकिन आप कुरान में जहन्नम के बारे में जहाँ जहाँ तस्करा मौजूद है ये सब पाएंगे वहाँ पर। कहीं उनको कांटेदार फल खिलाए जाएंगे, कहीं उनको उन्हीं जहन्नमियों के जिस्म से रिसने वाले पीप जो हमारे जिस्म पे फोड़े फुंसी निकल जाते हैं उससे जो पीप निकलती है वो पीप जो है क्या नाम है उनको पिलाया जाएगा, ये भी आज़ाब की एक शक्ल है। कहीं उनको गर्म हवा जो जहरीली अंदाज की होगी उससे उनको क्या नाम है सजा दी जाएगी। कहीं उनके ऊपर सिर्फ जो है क्या नाम है धुआं गालिबन खतरनाक अंदाज का छोड़ करके उससे उनको सजा दिया जाएगा। और सही बुखारी वगैरह में हदीस में मौजूद है, मेरे ख्याल से जो है मैंने पहले जो रेफरेंस दिया था वो शायद जो है कोई दूसरा रेफरेंस है, उस हदीस का रेफरेंस कुछ और है। जो मैं हदीस बताना चाह रहा था रेफरेंस ये वाला है 7047। इस हदीस में आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम की सैर कराई गई। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में सैर किया या मतलब जहन्नम को दिखाया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वहाँ पे देखते हैं कई किस्म के आदाब को देखते हैं। एक को देखते हैं कि उसका गला चीरा जा रहा है, एक को देख रहे हैं कि मतलब जो है उनको जो है क्या नाम है आग में डाला जा रहा है, और आग जब ऊपर आती है लपट तो ऊपर चले जाते हैं, फिर वो नीचे जाती है तो नीचे चले जाते हैं। कहीं एक आदमी को देख रहे हैं खून का दरिया है। अब आप इमेजिन कीजिए, कुछ लोग बोलते हैं अरे कैसे ठंडी हो सकती है जहन्नम के अंदर, जहन्नम तो आग है। यहाँ देखिए इस हदीस को, सही बुखारी की हदीस है, क्या आप इसका भी आप इनकार करेंगे, नहीं मानेंगे, इसको तसव्वुर नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम में एक खून का दरिया होगा। अब खून कैसा होता है, लाल पीला हरा काला है, खून खून होता है जी, लाल ही होता है। और उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि वो आग है, खून आग होता नहीं, खून एक शक्ल है जी। तो कहते हैं कि उसमें भी बाकायदा आदाब होगा, एक आग का दरिया रहेगा बीचों, सॉरी आग का नहीं बल्कि जो है खून का दरिया रहेगा, बीचों बीच एक आदमी खड़ा रहेगा और दरिया के उस खून के दरिया के सामने किनारे पर एक आदमी दूसरा खड़ा रहेगा। वो आदमी जो है जो खून के दरिए में तैर रहा होगा तो वो तैर करके जो जैसे ही किनारे पे पहुंचेगा, यहाँ जो दरिया के किनारे पे खड़ा हुआ है वो सीधे पत्थर मारेगा, उसके मुंह में घुस जाएगा और वो वापस जहां पर खड़ा हुआ था उस खून के दरिया में वापस उसी बीचों बीच में जाके पहुंच जाएगा। ये जो है सूद खाने वालों की सजा है, जो सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक। अब इससे पता चल रहा है जहन्नम में खून भी है। इसका मतलब ये है कि जहन्नम में जब खून मौजूद है तो दूसरे और भी चीजें मौजूद हो सकती है, कोई इसका इनकार कर सकता है। तो जिस तरह से खून का वजूद पॉसिबल है, जिस तरह से जो है क्या नाम है कांटेदार फल, और इसी तरह से मतलब जो है क्या नाम है पीप और दूसरी किस्म के आदाब तन्नूर वगैरह में उनका जलना, ऊपर आना नीचे जाना वगैरह ये सब मौजूद है, ऐसे ही ठंडक से आदाब देना भी मौजूद है। अब उसको हम तसव्वुर नहीं कर पा रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसका इनकार कर दें। आप बोले मुझे मतलब जो क्या नाम है मैं तसव्वुर नहीं कर पा रहा हूँ, बस इतना कह सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर जब हदीस आपके सामने पहुंच जाए, दलील आपके सामने पहुंच जाए, तो आप सरे तस्लीम खम कर दीजिए, बोल दिए कि हाँ ऐसा है, ऐसा है। भले ही हमको उसकी कैफियत नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ताला सब चीज़ पर कादिर है, सब कुछ कर सकता है। अब आप देखिए जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन दाखिल जहन्नम में भी एक आदाब देने वाले को रखेगा, दूसरे जहन्नम में को सजा मिलेगी, उसको कुछ नहीं होएगा। अभी हमने आपको हदीस के पेश किया, एक आदमी उसको मारेगा,
اس کو سزا نہیں ہو رہی ہے. سزا کس کو ہو رہی ہے؟ جو دریا کے اندر موجود ہے، خون کے دریا کے اندر، اس کو سزا دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. ٹھنڈ سے بھی عذاب دے، گرم سے بھی عذاب دے، دھوئیں سے عذاب سے، کسی بھی قسم سے. وہ اللہ ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جہنم کی کئی قسمیں ہیں. عذاب جہنم کے اندر کئی طرح سے دیا جائے گا. ایک طرح کا عذاب سخت ٹھنڈی سے عذاب دینے کے متعلق ہے، یعنی سخت ٹھنڈی کے ذریعے بھی آپ کو جو ہے کیا نام ہے، یا جہنمیوں کو سزا دے گا اللہ رب العالمین. اب آئیے آخر میں جو ہے کیا نام ہے، یہ سارے نصوص ہم نے اس لیے ذکر کیے ہیں کیونکہ جہنم کے اندر جو ہے کیا نام ہے، سخت ٹھنڈ کا عذاب موجود ہے. اب رہا یہ بات، اچھا پہلے فتویٰ نقل کر دیتے ہیں، پھر لاسٹ میں وہ بات بولتے ہیں. ایک فتویٰ بھی اس تعلق سے جو ہے کیا نام ہے، اسلام سوال جواب فتویٰ نمبر 242814، یعنی 242814. اس میں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں زمہریر کا لفظ جو ہے وارد ہے، یعنی اس میں دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم اللهم اجرنی من زمہریر جہنم، کہ اے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. کتنی خطرناک یا کتنی سخت ٹھنڈک ہے آج. اللہ رب العالمین ہم کو جہنم کے ٹھنڈک والے عذاب سے بچاوے. تو کہتے ہیں کہ کیا واقعی جو ہے کیا نام ہے، جہنم کے اندر ایسی ٹھنڈک موجود ہے جس کا نام زمہریر ہے؟ تو جواب میں فتویٰ کمیٹی والے کہتے ہیں، پہلی بات یہ سنیے کہ امام بخاری نے، یہ ریفرنس ہے وہ کا جو پہلی حدیث میں نے ذکر کی تھی اس کا ریفرنس، امام بخاری رحمہ اللہ نے 3260 3260 نمبر پر، اور امام مسلم نے 617 617 نمبر پر ایک حدیث نقل کی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی. میں نے کہا تھا کہ کہی، اور یہاں پہ بھی لفظ شکایت موجود، تو اب دونوں ترجمہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. مقصد کیا ہے اس کا بولنا. اس نے کہا کہ اے رب، میرا بعض حصہ بعض کو کھایا جا رہا ہے، لہذا مجھ کو سانس لینے کی، وہ بھی 2 سانس، اللہ رب العالمین نے تب اس کو جو ہے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک جو ہے ٹھنڈی کے اندر اور ایک گرمی کے اندر، جس کی وجہ سے تم جو ہے سخت ٹھنڈک اور سخت جو ہے گرمی محسوس کر رہے ہو. اچھا یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کیا نام ہے الفاظ کو دیکھیے، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، جو سخت ٹھنڈک تم، زمہریر کا لفظ ایگزیکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، جو سخت ٹھنڈک تم محسوس کر رہے ہو وہ اسی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے. امام نووی رحمہ اللہ، اب محدثین شراح حدیث کی تفسیر نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں زمہریر کہتے ہیں سخت ٹھنڈک کو، اور حرور کہتے ہیں سخت گرمی کو. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں زمہریر سے مراد سخت ٹھنڈک ہے. لیکن بعض لوگوں کو یہ مطلب جو ہے کیا نام ہے اشکال پیدا ہوا کہ کیا ٹھنڈک بھی جہنم میں ہو سکتی ہے؟ تو حافظ ابن حجر اس کا دفاع کرتے ہوئے یا اس اشکال کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے یہاں پر، اس لیے کہ جہنم سے مراد اصل میں اس کی ایک جگہ ہے. آگ جہنم کے اندر ایک جگہ ہوگی، اور جہنم کے اندر کئی طبقات ہیں، یعنی جہنم ایک جگہ کا نام ہے جس میں عذاب ہوگا اور اس میں طبقے ہوں گے بہت سارے، اسی میں سے ایک طبقہ زمہریر کا ہوگا جس میں ٹھنڈک سے عذاب دیا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں کہ زمہریر یہ عذاب کی، جہنم کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہوگا جس سے جو ہے کافروں کو عذاب دیا جائے گا، جس طرح کی ان کو آگ سے عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہاذا، یعنی ماقبل میں اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے جو ہے بدلے کو جب ذکر کیا تو کہا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبَ، جہنم خطرناک، یعنی ان سرکشوں کے لیے ایک خطرناک جگہ ہے. کیا؟ جہنم ان کے لیے ایک خطرناک جگہ ہے. یصلونھا فبئس المہاد، وہاں وہ ڈالے جائیں گے، وہ نہایت ہی خطرناک بچھونا ہے. ھذا، یہ جو سزا ہے، ساتھ ساتھ سنیے، یہ جو سزا جو تم کو جو ہے فَلْيَذُوقُوهُ حَمِیمٌ وَغَسَّاقٌ، اب اس میں داخل ہو کر کے، جہنم میں داخل ہو کر کے سزا کے طور پر اب تم لوگ جو ہے سخت گرم پانی اور غساق پیپ پیو. اب مفسرین اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایسی پیپ ہوگی جو انتہائی درجہ کی ٹھنڈ ہوگی اور ساتھ میں بدبودار بھی ہوگی. اس کا مطلب ٹھنڈک کی عذاب وہاں پر بھی پائی جا رہی ہے، اللہ کا فرمان موجود ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو پیپ جو ہوگا وہ انتہائی درجہ کا ٹھنڈا ہوگا اور نہایت بدبودار ہوگا، وہ ان کو جہنم کو پلایا جائے گا. تو اب ٹھنڈک سے عذاب یہاں پہ بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو سخت ٹھنڈا پیپ پلایا جائے گا وغیرہ. اس کے بعد مزید اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، ابھی اتنا ہی نہیں کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، ان کو ٹھنڈا پیپ پلایا جائے گا خطرناک انداز کا. اتنا ہی نہیں، ایسے ہی گرم پانی اور پیپ کی شکل کے علاوہ اور بھی خطرناک انداز کے جو ہے کیا نام ہے ان کو اسی جیسے دوسری اور سزاؤں سے دوچار کیا جائے گا. اللہ المستعان، اللہ جو ہے کیا نام ہے بچائے.
یعنی مطلب جو ہے کیا نام ہے مفسرین کہتے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ ان کو دوسری اور قسم کی سزائیں دی جائیں گی، مطلب الوان من العذاب، عذاب کی دوسری اور جو ہے شکلیں ان کو دی جائیں گی۔ دوسرے حسن بصری رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے جو ہے کیا نام ہے علماء فرماتے ہیں جیسے ٹھنڈک سے عذاب دینا، جیسے گرم ہوا سے سزا دے، زہریلی ہوا سے سزا دینا، جیسے ان کو جو ہے گرم پانی پلانا، جیسے جو ہے ان کو کانٹے دار پھل کھلانا، جیسے جو ہے کیا نام ہے ان کو چڑھنے کے لیے بولنا، جیسے ان کو وہاں سے پھینکنے کے لیے کہنا، اوپر سے ان کو گرا دیا جائے گا جہنم کے اندر، الی غیر ذلک من الاشیاء المختلفۃ والمتضادۃ، اس کے علاوہ دوسرے اور الگ الگ قسم کے ایک دوسرے سے متضاد اپوزٹ سزائیں، اگر گرم سے سزا دی جائے گی، ٹھنڈک سے بھی دی جائے گی، الگ الگ قسم کی سزائیں، والجمیع، یہ تمام کی تمام جو سزائیں ہیں، مما یعذبون به جہنم، اس تمام کی تمام سزاؤں سے دوچار ہوں گے، کوئی بھی سزا سے وہ بچیں گے نہیں، وَيُهَانُونَ بِسَبَبِهِ، اور ان عذابوں سے دوچار ہوں گے اور اس کے ذریعے سے ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ ای بات سمجھ میں؟ تو یہ سارے مفسرین کے اقوال ہیں جن سے ہم کو منہ پھیرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے فتویٰ کمیٹی والے کہتے ہیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اعمال الیوم واللیلہ میں حدیث نمبر 306 میں، اور اسی طرح سے امام نووی، امام ابن سنی رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے اور لوگوں نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سخت گرم دن ہوتا ہے اور آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کتنی خطرناک گرمی ہے آج، اور اے اللہ رب العالمین ہم کو جہنم کے جو ہے کیا نام ہے آگ سے بچا لے یا جہنم کی گرمی سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم سے کہتا ہے دیکھو میرے ایک بندے نے جو ہے کیا نام ہے تیرے گرمی سے جو ہے کیا نام پناہ مانگی ہے، تو گواہ رہے کہ میں نے اس کو جو ہے جہنم کی گرمی سے یا جہنم سے ہی پناہ دے دیا۔ اور جب سخت ٹھنڈک ہوتی ہے تو بندہ جب کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آج کتنی خطرناک ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھ کو جہنم کے ٹھنڈک والے عذاب سے بچا کے رکھ یا جہنم کے ٹھنڈ سے بچا کے رکھ، تو اللہ تعالیٰ پھر جہنم سے کہتا ہے میرے بندے نے تیرے ٹھنڈک سے پناہ مانگی ہے مجھ سے، میں جو ہے تجھ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کو بچا لیا جہنم سے یا جہنم کی ٹھنڈک سے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جہنم کا ضمیر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیت یلقی فیہ الکافر، یہ ایک ایسا گھر ہوگا جس کے اندر کافر کو ڈالا جائے گا، فیتمیز من شدت بردہ، تو وہ اس کے بعد ہو من بعد، تو وہ اس کی ٹھنڈک سے ایک دم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ٹکڑے ہو جائے گا۔ کہتے ہیں لیکن فتویٰ کمیٹی والے کہتے ہیں فہذا حدیث ضعیف، یہ حدیث جو ہے کیا نام ہے ضعیف ہے، اس کو ہم نے فتویٰ نمبر 176358176358 میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں پھر بھی یہ جو دعا موجود ہے بھلے ہی یہ ثابت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ولکن لو دعا المسلم بهذا الدعاء احیانا، لیکن اگر کوئی انسان اس دعا کو پڑھتا ہے کبھی کبھی دون ان يعتقد نسبته الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور استعاذ باللہ من زمہریر جہنم، یا اس نے جہنم کے ٹھنڈک سے پناہ مانگی، ونحو ذالک، یا اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ بولے، بس اعتقاد کیا نہیں رہا اس کا کہ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، فلا حرج علیہ، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو روایت کے ثابت نہ ہونے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، حالانکہ میں نے بے شمار دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی کہ جہنم کے اندر آگ کی ٹھنڈک سے بھی آپ کو عذاب، یا جہنمیوں کو، آپ کو نعوذ باللہ من ذلک، جہنمیوں کو جو ہے کیا نام ہے عذاب دیا جائے گا۔ اور بار بار آپ ایک اور اشکال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعاؤں کے اندر جو ہے کہا ہو کہ مجھے جو ہے جہنم کے ٹھنڈک سے بچا، ہمیشہ کہا جہنم کے آگ سے بچا وغیرہ، جہنم سے آگ سے بچا وغیرہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلے ہی تفصیلاً کہیں جو ہے کیا نام ہے اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ ہم کو آگ سے بچا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی صاحب ہم کو جہنم نہیں چاہیے، ٹوٹل نہیں چاہیے ہم کو، نہ اس کی ٹھنڈک چاہیے، نہ اس کی گرمی چاہیے، نہ اس کا گرم پانی چاہیے، ہم کو چاہیے ہی نہیں وہ۔ یہ کون سی بات ہے؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھ کو جہنم کے ٹھنڈک سے بچا تو مجھ کو گرمی کی سزا دے؟ نہیں، ہم کو نہیں چاہیے بھائی، ہم سیدھے جہنم سے ہی جو ہے کیا نام ہے پناہ مانگ رہے ہیں، ہم کو اس کے اندر جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس کو دکھائے بھی نہیں ہم کو، یہ ہماری دعا ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تو جو ہے یہ کچھ تفاصیل تھی اس تعلق سے، اب امید ہے کہ مطلب جو ہے لوگوں کے ذہن سے یہ اشکالات جو ہے کیا نام ہے ختم ہو جائیں گے، یا ان کے ذہن سے یہ جب جو ہے کیا نام ہے شبہ ختم ہو جائیں گے کہ جہنم کے اندر کیا ٹھنڈک سے بھی عذاب دیا جائیں گا یا نہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے عرض کرنا چاہا تھا، اس میں سے جو بھی جو ہے کیا نام ہے درست اور صحیح بات ہے وہ اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہے، اور اگر کچھ خطائیں ہوئی ہیں تو اس کی رہنمائی کے لیے میں حاضر ہوں، آپ اس کی طرف رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.